بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب ذوالجلال کے بابرکت نام سے شروع کرتا ہوں جو دلوں کے راز خوب جانتا ہے۔ سوداگر کی بیٹی، تیسرا حصہ۔ چونکہ کئی سال بیشتر ہماری والدہ محترمہ خدا کو پیاری ہو چکی تھی، اس لیے میں والد کی واپسی تک اپنے چچا کے گھر چلی گئی۔ قافلے کی واپسی کے دن قریب آئی تو میری مسرتوں کی کوئی انتہا نہ تھی۔ جہاں کے تصور سے ان کی عرضوں کی دنیا آباد کر رہی تھی، شوق کی امنگوں میں ڈوب کر میں نے خیر مقدم کی تیاریاں شروع کر دیں۔ آنگن سے باہر تک سارا گھر صاف ستھرا کر کے چمن بنا دیا۔ ایک دن یہ خبر موصول ہو گئی کہ کل صبح تک قافلہ آبادی میں داخل ہو جائے گا۔ انتظار شوق میں اس دن رات بھر مجھے نیند نہ آئی۔ صبح طلوع ہوتے ہی ہر طرف سے قافلے کی آمد کا شور برپا ہو گیا۔ لوگ اپنے اپنے گھروں سے باہر نکل کر راہ گزر کی طرف دوڑ پڑے۔ میں بھی اپنے والد اور اپنی بچھڑی بہن کے راہ گزر میں اپنی نگاہوں کا فرش بچھانے کے لیے دروازے پر آ کر کھڑی ہو گئی۔ آہا دیدہ شوق ادا کیے ہوئے اپنے باپ کے مقدس قدموں کے غبار کا انتظار کر رہی تھی۔ ایک قافلے کا ایک شخص اپنے سر پر خاک ڈالتا ہوا آیا اور اس نے مجھے لرزہ خیز خبر دی، خدا تمہیں صبر کی توفیق دے۔ یہ خبر دیتے ہوئے کلیجہ منہ کو آ رہا ہے کہ تمہارے والد محترم اور تمہاری چھوٹی بہن کو ڈاکو نے ہلاک کر دیا۔ اس کی زبان سے یہ فقرہ سنتے ہوئے غش کھا کر میں زمین پر گر پڑی۔ سارے گھر میں کوہرام مچ گیا۔ دن دہاڑے ہماری آرزوؤں کا خون ہو گیا۔ میں اپنی ماں کی یتیم تو تھی ہی، اب اپنے والد کی بھی یتیم ہو گئی۔ اس لیے چچا نے مجھے اپنی کفالت میں لے لیا۔ چچا بھی اس واقعے سے اتنے شکستہ خاطر ہو گئے تھے کہ انہوں نے آبائی وطن چھوڑ کر سمرقند میں جگہ اختیار کر لی۔ ملکہ نے اپنی درد انگیز کہانی ختم کرتے ہوئے کہا، یہاں تک تو مجھے معلوم تھا، اس کے بعد کا واقعہ مجھے معلوم نہیں کہ والد صاحب کہاں ہیں۔ میری چھوٹی بہن غزال اس تہخانے میں کیسے پہنچی، اسے تو غزالہ ہی بتا سکتی ہے۔ اس ادھیڑ عمر کی عورت کے اصرار پر غزالہ نے بھیگی پلکوں کے ساتھ ایک ٹھنڈی آہ بھری اور کہانی کا بقیہ حصہ سنا دیا۔ حجاز کے سفر میں والد محترم کو یہ معلوم تھا کہ جہاں کہیں بھی قافلہ رکتا تھا وہ اپنے ٹھہرنے کی جگہ عام لوگوں سے ہٹ کر ایک گوشے میں پسند کرتے تھے کہ ان کی عبادت میں کوئی خلل نہ ہو۔ ایک دن ایسا ہوا کہ قافلہ ایک گھنے جنگل کو عبور کر رہا تھا۔ شب و روز چلتے چلتے کئی دن بیت گئے، لیکن جنگل کی مسافت ختم ہونے کو نہ آئی۔ اس لیے تیسرے دن شام کے وقت ایک پہاڑ کے دامن میں رک گیا۔ رات آدھی سے زیادہ ہو چکی تھی، سوائے چند مہمانوں کے سارا قافلہ گہری نیند سو رہا تھا۔ کنارے کے نزدیک والد محترم نے اپنا خیمہ نصب کروا دیا تھا۔ وہ تہجد کی نماز میں مصروف تھے۔ میں گوشے میں لیٹی تھی کہ اچانک گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز میرے کانوں میں آئی۔ میں فوراً جاگ گئی اور خیمے کے باہر ایک شخص کو یہ کہتے سنا کہ جلدی کرو، یہ وہی خیمہ ہے۔ ابھی یہ جملہ ختم نہ ہوا تھا کہ چند بھاری بھرکم جسم والے سپاہی خیمے کے اندر گھس آئے اور انہوں نے رسیاں پھینک کر مجھے اور والد کو گرفتار کر لیا۔ شکنجوں کی طرح میرے ہاتھ پاؤں کس دیے گئے اور بالکل میں بے بس ہو گئی۔ اس کے بعد ظالموں نے مجھے وہاں سے اٹھا کر ایک تیز رفتار گھوڑے کی پیٹھ پر باندھ دیا۔ جس وقت سپاہی نے گھوڑے کو دوڑایا، میں نے دیکھا کہ والد محترم بھی اسی گھوڑے کی پیٹھ پر بندھے ہوئے تھے۔ اس کے بعد انہیں کہاں لے جایا گیا، ان کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا، مجھے کچھ معلوم نہیں۔ اس کی کوئی خبر نہیں ملی کہ وہ آج تک زندہ ہیں یا خدا کو پیارے ہو گئے ہیں۔ رات بھر پوری قوت و رفتار کے ساتھ گھوڑا چلتا رہا۔ صبح ہوتے ہی پہاڑوں کے بیچ میں ایک چشمے کے کنارے اتارا گیا۔ میرے ساتھ 2 گھڑ سوار اور بھی تھے جو دائیں بائیں دونوں طرف سینہ تان کر چل رہے تھے۔ اب میرا کمند کھول دیا گیا، لیکن تکلیف شدت سے سارا جسم چور چور ہو رہا تھا۔ بڑی مشکل سے چل کر چشمے کے کنارے پر پہنچی، وضو کر کے نماز ادا کی۔ میرے اوپر سکتے کی کیفیت طاری تھی۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میرے ساتھ کیا واقعہ پیش آ گیا ہے۔ نماز سے فارغ ہو کر اپنا منہ ڈھانپتے ہوئے ایک کنارے پر بیٹھ گئی۔ غم کی وجہ سے مجھ سے رویا بھی نہیں جا رہا تھا۔
ایک سپاہی نے مجھ پر طنز کرتے ہوئے کہا، اداس کیوں بیٹھی ہو؟ آج شام تم سمرقند کے بادشاہ کی ملکہ بنا دی جاؤ گی، شاہی محل پہنچ کر تمہارے دن پلٹ جائیں گے۔ یہ سنتے ہی ایسا محسوس ہوا جیسے کسی طوفان کا بند ٹوٹ گیا ہے۔ میری ہچکیوں کے گداز سے چٹانوں کے جگر میں شگاف ہو گیا۔ ایک بھیانک انجام کے خوف سے میں لرز گئی۔ میں یہ سوچ کر رو رہی تھی کہ اب میرا کیا حال ہوگا۔ والد کا غم الگ تھا اور خود اپنا حال یہ تھا کہ مارے شرم و غیرت کے زمین میں دفن ہونے کو جی چاہتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد خادموں نے گھوڑے کی پیٹھ پر مجھے سوار کر دیا اور گٹھڑی کی طرح باندھ دیا۔ جسم کی اذیت کے علاوہ روح کا قرب سب سے زیادہ جان گسل تھا۔ گھوڑے کی پیٹھ سے بندھی ہوئی نیم بے ہوشی کی حالت میں چلی جا رہی تھی۔ مجھے خود نہیں تھا معلوم کہ میرا انجام کیا ہونے والا ہے۔ شام جسم کی اذیت کے علاوہ روح کا قرب سب سے زیادہ جان گسل تھا۔ گھوڑے کی پیٹھ سے بندھی ہوئی نیم بے ہوشی کی حالت میں چلی جا رہی تھی۔ مجھے خود نہیں تھا معلوم کہ میرا انجام کیا ہونے والا ہے۔ شام کو ایک وادی کے قریب پہنچی تو سامنے ایک نہایت عظیم ایوان نظر آیا۔ سپاہی نے پھر مجھے طنز کرتے ہوئے کہا، دیکھ لو یہ وہی محل ہے جہاں تم نے ملکہ بن کر رہنا ہے۔ پھر زخموں پر نمک کی ٹھیس محسوس ہوئی اور میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ کسی پہرا دینے والے سپاہی نے آواز دی، محل کے عقبی دروازے پر یہ گھوڑا لے جا کر کھڑا کر دو۔ محل کے عقبی دروازے پر گھوڑا کھڑا کر دیا گیا۔ چند لمحے کے بعد دروازہ کھولا گیا اور اندر سے چند نوجوان عورتیں باہر نکلی اور مجھے گھوڑے پر سے اتار کر اندر کی طرف لے چلی۔ میرا دل دھڑک رہا تھا اور حیرت زدہ ہو کر میں اپنے مقدر کا تماشا دیکھ رہی تھی۔ معلوم پڑا یہ شاہی محل کی کنیزیں ہیں جنہیں میری خدمت کے لیے مامور کیا گیا ہے۔ ان کنیزوں نے لے جا کر مجھے ایک آراستہ مکان میں اتارا۔ انتہائی بے چینی کے عالم میں نے وضو کیا اور مغرب کی نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ جب میں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا تو فرط غم سے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ والد محترم کے صدمے میں مدینہ ہماری روحوں سے بہت قریب ہو گیا تھا۔ تصور کے سہارے میں سنہری جالی کے قریب پہنچ گئی اور ایک بے قرار فریادی کی طرف اپنے آقا کو آواز دی، چوکھٹ کی کنیز اپنی آبرو کی بھیک مانگتی ہے، سرکار میرے بوڑھے باپ کے آنسوؤں کا بھرم رکھ لیجئے، ظالموں کے چنگل سے میرے ناموس کو بچائیے۔ یہ کہتے کہتے شدت قرب سے میرے اوپر غش طاری ہو گیا۔ کافی دیر کے بعد جب میری آنکھ کھلی تو دیکھا کنیزیں میرے سرہانے کھڑی پنکھا چل رہی ہیں۔ میں نے ان میں سے کسی کی طرف توجہ نہیں کی۔ انہوں نے مجھ سے ہم کلام ہونے کی ہزار کوشش کی لیکن میں نے یک لخت خاموشی اختیار کر رکھی تھی۔ رات جب تھوڑی سی ڈھل گئی تو میں نے دیکھا چند کنیزیں اس گھر میں داخل ہو گئیں۔ ان کے ہمراہ چند صندوق تھے۔ انہوں نے مجھ سے مخاطب ہو کر کہا، مبارک ہو، تمہاری قسمت کا ستارہ آج چمکنے والا ہے۔ خراسان کا یہ شورۂ آفاق حسن آج اپنے سیر قدردان کے پاس پہنچ گیا ہے۔ ہوش میں آؤ، یہ موقع آنسو بہانے کا موقع نہیں، خوشی سے مچل جانے کا موقع ہے۔ سامان آرائش لیے ہوئے یہ مشاتائیں کھڑی ہیں، تم انہیں اجازت دو کہ وہ تمہیں دلہن بنائیں۔ بادشاہ نے جب سے تمہارے خداداد حسن کا شورا سنا ہے اس کی آنکھوں کی نیند اڑ گئی ہے۔ آج شاہی محل کے چند وفادار سپاہی کی بدولت بادشاہ کی زندگی کا قرار واپس لوٹ آیا۔ یہاں پہنچ کر غزالہ آبدیدہ ہو گئی۔ بولتے بولتے اس کی زبان حلق میں پھنس گئی، بڑی مشکل سے اتنا کہہ کر خاموش ہو گئی۔ ان کنیزوں کی زبانی یہ بات سن کر میرے دل پر جیسے بجلی گر پڑی ہو۔ میں سخت حیران تھی، چارہ سازی کے لیے آخر مدینے کے آسمان سے کوئی قافلہ کیوں نہیں اترتا؟ میں وحشتناک خبر سنتے ہی رنج و غم سے نڈھال ہو گئی۔ مشاتائیں میرے قریب آ کر بیٹھ گئیں اور مجھے سمجھانے لگی۔ ہرچند انہوں نے مجھ سے گفتگو کرنے کی کوشش کی لیکن میں یک لخت خاموش رہی۔ جب بہت دیر ہو گئی تو بادشاہ کی ایک منہ لگی کنیز دوڑتی ہوئی آئی اور اچانک ان پر برسنے لگی، جہاں پناہ اجلے عروسی میں کب سے منتظر بیٹھے ہیں اور تم یہاں ہاتھ پر ہاتھ دھرے جھک مار رہی ہو، چلو جلدی کرو ورنہ شاہی عتاب نازل ہوا تو کسی کی خیر نہیں۔ مشاتاؤں نے دلی زبان میں جواب دیا، آخر ہم کیا کریں،
جوڑے کے تھالیے کب سے خوشامد کر رہی ہیں، لیکن ان کا دماغ تو آسمان پر ہے۔ یہ تو بات کرنے کی روادات نہیں ہے، دلہن بنانے کا موقع کیا دیں گی؟ آخر ضد کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔ یہ جواب سن کر کنیز نے غصے سے بھری ہوئی آواز میں کہا، اچھا ٹھہرو، ان کا علاج میں دریافت کر کے آتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ واپس لوٹی اور بجلی کی طرح نظر سے اوجھل ہو گئی۔ میرا دل خوف سے دھڑکنے لگا کہ نامعلوم اب کون سی قیامت ٹوٹے گی۔ دل ڈوبنے کا یہی عالم تھا کہ تھوڑی دیر بعد کنیزوں کا ایک دستہ لیے چلی آ رہی ہے۔ میرے قریب پہنچ کر اس نے ساتھ والی کنیزوں کو للکارتے ہوئے کہا، اس لاڈلی کی ذرا خیر تو لینا، ابھی تک یہ سمجھ رہی ہے کہ آغوش مادر میں ہیں، کب سے ان کا ٹسوا بہا رہا ہے، ہزار سمجھانے کے بعد بھی یہاں کے ماحول میں ڈھلنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جیسے بھی ہو آج کی تریاہٹ توڑ دو۔ عجلہ عروسی میں پہنچ جانے کے بعد خود ہی ان کا نشہ ہرن ہو جائے گا۔ اس بدبخت کی للکار پر ساتھ آئی ہوئی کنیز آگے بڑھی اور چاروں طرف سے بے تحاشا مجھ پہ ٹوٹ پڑی اور مجھے اپنے شکنجے میں کس لیا اور دوسری مشاتاؤں سے کہا، جلدی کرو، مجھے اپنی بے بسی پر بے ساختہ رونا آ گیا۔ رہ رہ کر یہی دل میں ہوک اٹھتی تھی کہ خدا کا کوئی غیبی ہاتھ کیوں نہیں نمودار ہوتا۔ مدینے سے رحمت و امداد کا قافلہ اترنے کے لیے اب کس گھڑی کا انتظار ہے؟ مایوسیوں کے گرداب میں غوطہ لگاتے ہوئے اب میرے ایمان و یقین کی بنیاد ہلنے لگی۔ ایک ایک کر کے اعتماد و یقین کے وہ شیزارے بکھرنے لگے جو دل کی دھڑکنوں کے ساتھ مربوط تھے۔ زیست کی طہارت اور سلامتی کا یہی آخری سہارا تھا۔ سودا بھی اب دم توڑ رہا تھا۔ اب میں مشکوک ہو کر سوچنے لگی، غیبی کارسازیوں کی جو روایتیں مجھ سے والد صاحب نے بیان کی تھی، کیا وہ فرضی کہانیوں کی طرح پر اسرار اور جھوٹی ہیں؟